الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. دنیا میں جب انتقال ہوتا ہے، جب دنیا سے انسان آخرت کی طرف، قبرستان کی طرف جنازہ جاتا ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، انسان کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی پھر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. یا تو کافر ہو کر مرے گا، اس کا یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس مجمع میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن خدا پاک ہم سب کو کفر سے بچائے، دل میں بھی کبھی ایسا خیال نہ آئے. وسوسہ آنے سے اگر جب تک تکلیف رہے گی وہ مومن ہی رہے گا، اگرچہ وسوسہ کفر کا بھی آتا ہو. ایک شخص نے، ایک مسلمان نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے دل میں کفر کے وسوسے آتے ہیں، مجھے شبہ ہے اور ڈر ہے کہ کیا میں کافر مروں گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ جب کفر کے وسوسے آتے ہیں تو آپ کو ان وسوسوں سے تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ انہوں نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے مر جاؤں. فرمایا کہ جب تک کفر کے وسوسے سے، کفر کے خیالات سے آپ کو تکلیف ہے، آپ پکے مومن ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے تکلیف نہیں ہے. اور ندامت علامت قبول ہے. اگر کسی سے گناہ بھی ہو جائے لیکن نادم ہے، شرمندہ ہے، یہ وہ پرندہ ہے جو شرمندہ ہے. حنیف صاحب کے شعر کی شرح ہو رہی ہے. یہ وہ پرندہ ہے کہ جو عمل میں نہایت کمزور اور عمل میں نہایت سست ہے، قوت پرواز نہیں پا رہا ہے، فضا میں اڑ نہیں پا رہا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، اپنی قوت روحانیت کی کمزوری سے، لیکن نادم ہے، آہذاری کرتا ہے کہ الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو. اس کی ندامت علامت قبول ہے. ایک نہ ایک دن اس کو توفیق توبہ ہوگی اور کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر یہ اللہ کا ولی بن جائے گا. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. شیطان کو آج تک ندامت نہیں ہے. ندامت نہ ہونا علامت مردودیت ہے. شیطان کو آج تک اپنی نالائقی پر کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے. اسی لیے اس نے کہا انذرنی، مجھ کو مہلت دیجیے، انذرنی، مجھ کو مہلت دیجیے، میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں. کیسا خبیث مشغلہ مانگا. ذرا اس کے مشغلے کا انتخاب تو دیکھیے، کیا انتخاب لڑتے ہیں لوگ. وہ ظالم کہہ رہا کہ اللہ میاں زندگی قیامت تک دے دیجیے اور مجھے جو میرا محبوب مشغلہ ہے تاکہ میں قیامت تک اس محبوب مشغلے پر عمل کرتا رہوں کہ آپ کے بندوں سے، آپ کے بندوں کو آپ سے جدا کرتا رہوں. تفریق و جدائی کا مشغلہ مجھے بہت پسند ہے. یہی دلیل ہے کہ یہ مردود ہے، کیونکہ جو مقبول بندے ہیں وہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کی علامت جوڑ جو ہے، جوڑ، یہی دلیل ہے کہ یہ خود بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ سے جوڑ رہا ہے. اور جو اللہ سے ٹوٹ چکے ان کو توڑنا ہی آتا ہے، کیونکہ خود جو ہے توڑ کے مار کھا چکے ہیں. اللہ سے رشتہ توڑ چکا اور آئندہ جوڑنے کی اسے
خواہش بھی نہیں ہے، نہ ندامت ہے. تو ندامت نہ ہونا علامت مردودیت ہے، اور ندامت علامت مقبولیت ہے. اس لیے شکر ادا کرو. جس کو گناہ کے بعد ندامت طاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ندامت ہی سے توبہ ہو جاتی ہے. مزید اللہ استغفر اللہ ربی، اللہ سے روئے گائے، خوب معافی مانگے، وہ اس پر مستضاد نعمت ہے اور سنت ہے. لیکن اگر دل کی ندامت ہی کے وقت میں ہاتھ فیل ہو گیا تو بھی یہ تائب مرا. کیونکہ توبہ کی حقیقت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود بغدادی مفتی بغداد لکھتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ التوبۃ ہی الندامہ. توبہ حقیقتاً ندامت کا نام ہے. اور ندامت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ندامت ہی تعلم القلب. اور ندامت کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں علم و دکھ پیدا ہو جائے، دل غمزدہ ہو جائے کہ آہ کیوں مجھ سے نالاقی ہوئی، کہ میں اپنے محسن و پالنے والے کے خلاف چلتا ہوں. زمین پر وہ کام کرتا ہوں جس سے آسمان والا ہم سے غضبناک اور ناراض، اور میں اس کی قدرت قاہرہ سے بدمست اور بے خبر ہوں. بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا بین الاقوامی گدھا اور بے وقوف ہے. لہذا گناہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. اتنی بڑی طاقت اللہ سے ٹکر لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اور غلام من حیث غلام اپنا دل کو خوش کر رہا ہے. جو بندہ غلام ہے وہ سر سے پیر تک بندہ ہے. مسجد میں بھی بندہ ہے، الفسٹن اسٹریٹ پر بھی بندہ ہے، بندر روڈ پر بھی بندہ ہے، بازار میں مارکیٹ میں بھی بندہ ہے، جہاز پر بھی بندہ ہے، سوتا ہے تو بھی بندہ ہے. بندے کا کام بندگی ہے، نہ کہ گندگی ہے. بندے کا کام بندگی ہے، نہ کہ گندگی ہے. اور بندے کا کام اللہ کے قرب کا، اللہ کے نام کی لذت کا شربت فالودہ پینا ہے، نہ کہ گناہوں میں آلودہ رہنا ہے. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب لہذا کریں. تین جزاکم اللہ. قسم کا جنازہ دفن ہوتا ہے. نمبر 1 یا تو کافر ہو کے مرے گا. نمبر 2 مسلمان ہے مگر گناہ میں غرق ہے، آلودہ ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو فاسق مسلمان ہو کر مرے گا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ جو گناہ سے توبہ کر کے استقامت کے ساتھ تقوی پر قائم ہے، یہ اولیاء اللہ ہو کر مرے گا. تو موت کی 3 قسمیں ہیں: کافرانہ موت، فاسقانہ موت، دوستانہ موت. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لو کہ حالت نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ، آلودگی کے ساتھ، گندگی کے ساتھ موت آپ کو پسند ہے، یا توبہ کر کے پاک و صاف ہو کر اور اللہ کا ولی بن کر مرنا چاہتے ہو؟ تو میں خلاصہ تقریر کا آج کا یہ ہے کہ جب جنازہ دفن ہوگا تو 3 جنازے ہوتے ہیں. جنازے کی 3 قسمیں ہیں: کافر کی موت، گنہگار فاسق نافرمان کی موت، اور تارک معصیت و گناہوں سے توبہ کر کے اولیاء اللہ کی موت. آپ کس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ سوچ لو اس کو. فائدہ کس صورت میں ہے؟ اللہ کے ولی بن کر مرنے میں فائدہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے، یا کہ اپنی حرام لذتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے اور مردہ لاشوں کے ترغیسی صفت میں مشتغل ہوتے ہوئے مرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، جن حسینوں کا حسن و نمک دیکھتے ہو یہ مرنے والے ہیں یا نہیں؟ اور واللہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ ان کا جغرافیہ بدل جائے گا اس وقت میں تم گدھے کی طرح بھاگے ہو. اور میں اپنی چشم دید بتاتا ہوں، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. ٹھیک ہے.
عجیب ڈرل ماسٹر ہے بھائی. شور غلمت. تو میرا 70 سال کی زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ جن ظالموں نے اپنی جوانیوں کو یا اپنی زندگی کو دنیا کے حسینوں پر فدا کیا، جب ان کی شکل بدل گئی تو میں نے ان کو بھاگتے دیکھا جیسے گدھے بھاگتے. ساری عاشقی و قربانیاں اور شربت خوبانیاں سب ختم ہو گئی. جغاریف بدلے، سواریخ بدلے، پھر اے میر ان کے تواریخ بدلے. اور یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری اور مریخ لے کر. حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ پھر وہ دلسوزیاں، اختر شماریاں، بے قراریاں، شب گزاریاں، غزل خوانیاں، کچھ بھی نہ رہے گا. جیسے ریت کا قلعہ کوئی بنایا اور 1 لاکھ مارے کوئی، سب ختم. تو منجرب المجرب، جس نے حسینوں کا جغرافیہ بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن شکلوں پر فدا ہونے کو دل چاہتا تھا اور اس کا گدھا بننے کو دل چاہتا تھا، انہی شکلوں کو دیکھ کر جب شکل بگڑ گئی تو گدھے کی طرح وہاں سے بھاگے. زندگی میں اگر ایک دفعہ تجربہ کیا تو واللہ دوبارہ تجربہ کرنے والا خود فیصلہ کر لے کہ وہ کتنا بے وقوف ہے. حماقت کا ایک دفعہ تجربہ کافی ہے. لہذا اس اللہ پر مرو اور اللہ والوں پر مرو کہ یہ جتنا بڈھے ہوتے ہیں اللہ والے، ان کی شراب کا نشہ تیز ہو جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں خود قویتر میں شوت خمرے کہن، پرانی شراب جو دنیا کی ہے اس کا نشہ تیز ہو جاتا ہے جو حرام ہے. اور خاص خمرے کی باشد ملدن، خاص کر وہ شراب جو اللہ والے پیتے ہیں، آسمان والی پیتے ہیں، وہ آسمان سے اترتی ہے. اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا. 1000 اشرفی ملی تھی اس ریاض خیر آبادی شاعر کو، اس شعر پر گورکھپور کے اندر دینے والا سبحان اللہ خان رئیس تھا وہاں کا. تو اللہ والے بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کا کمزور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کمزوری کی حالت میں، ان کی کمزوری کی حالت میں بڑھاپے میں 20 منٹ کی تقریر جوانی کے 20 گھنٹے سے زیادہ نشہ آور ہوتی ہے پرانی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ بڈھے ہو گئے تو شراب پرانی ہو گئی ان کی. مگر وہ بڈھے ہوتے ہیں ان کی شراب بڈھی نہیں ہوتی، بوتل اور تیز والی ہو جاتی ہے. لیکن مرنڈا وغیرہ جب پیو تو یہ نہ کہو کہ بوتل لاؤ، اس سے شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون سی بوتل منگا رہا ہے. اس کا نام لے لو کہ مرنڈا چاہیے یا سیون اپ چاہیے. یہ کہاں کام ہو رہا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ یہ ڈرل کا وقت نہیں ہے، 2 ماسٹر ایک وقت میں ڈرل نہ کریں. یہ میرے ادارے کے علاوہ ہے کیا کہیں؟ ڈرل ماسٹر سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس وقت ڈرل اپنا روک دو مشین کو. اس وقت میرے ڈرل میں خلل نہ ڈالو، میرے ڈرل میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ یہ ڈرل اللہ والی محنت پر مشتمل ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ 3 جنازوں میں اعلیٰ درجے کا جنازہ، اعلیٰ درجے کی زندگی جو اب
تو گیا فانی زندگی دائمی زندگی سے کنورٹ ہو رہی ہے، فانی زندگی دائمی زندگی سے مسافہ کر رہی ہے.